وقل رب زدني علما وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً اس کنویں میں 3 دن رہے، جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں ڈالا تھا۔ 3 دن وہ اس کنویں میں رہے۔ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی یہودا وہ آپ کا خیال رکھا کرتے تھے، کھانے کی چیزیں، ضروریات کی چیزیں وہ مہیا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی تسلی اور اطمینانت طمانینت کا ایک ذریعہ بنایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی علیہ السلام غار حرا میں تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے۔ ان دونوں میں فرق بس یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا غار حرا یہ زمین کے اوپر تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو غار یعنی کنواں وہ زمین کے نیچے تھا۔ نبی علیہ السلام اس غار میں شوق سے جایا کرتے تھے، آپ کو تنہائی پسند تھی، لیکن یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا شوق تھا کہ وہ باپ سے جدا ہوں، ان کی محبت ان سے ختم ہو جائے۔ اب دیکھیے دونوں طرف شوق ایک ہے، لیکن نوعیت الگ ہے اور اس کی شکل الگ ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیں کتنا عجیب و غریب ہے۔ اللہ اپنے حکیمانہ انداز سے کیسے کاموں کو انجام دیتے ہیں اور کیسے ترتیب دیتے ہیں۔ ایک قافلہ چلا تھا ملک شام سے، اور اس کی منزل تھی مصر۔ وہ قافلہ چلتے 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 دوران سفر راستہ بھول گیا، اور وہ اس کنویں کے پاس آ کھڑا ہوا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ اب دیکھیں وہ انہوں نے راستہ بھولا یا ان کو اللہ پاک نے وہ راستہ بھلا دیا، کیونکہ یہاں سے ایک عجیب و غریب داستان شروع ہونے والی تھی، عجیب و غریب مناظر دنیا دیکھنے والی تھی۔ تو گویا اللہ پاک نے راستہ انہیں بھلا دیا۔ وہ بھٹکتے بھٹکتے اس کنویں کے پاس وہ قافلہ آیا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ قافلے کو پانی کی پیاس لگی ہوئی تھی، تو قافلے والوں نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جائیں اور اس کنویں سے پانی لے آئیں۔ اس کا نام تھا مالک۔ یہ مالک چلا اور اس کنویں میں ڈول اس نے ڈالا، اور جو وہ ڈول کنویں کے نیچے پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اس ڈول کو پکڑا اور اس پر بیٹھ گئے۔ اب مالک کھینچتا رہا، اسے محسوس ہوا کہ پانی اتنا بھاری کب ہوا، تو وہ پھر پوری طاقت سے کھینچا۔ تو جب وہ ڈول اوپر آیا ہے تو وہ اتنا حیران ہوا کہ اس کے زبان سے نکلا یا بشرا۔ قرآن کہتا ہے قال یا بشرا ھذا غلام۔ اسے بہت حیرت ہوئی، وہ کہا کہ لو جو خوشخبری، یہ تو بڑی خوشخبری ہے کہ یہ تو معصوم نوجوان حسین اور خوبصورت سا بچہ۔ اس نے اپنے دوستوں کو آواز دی، یا بشرا دیکھو تو آؤ تو صحیح کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہمیں ایک نوجوان ملا ہے، بلکہ معصوم بچہ، حسین اور خوبصورت۔ بشارت، خوشخبری، قرآن مجید نے اسے 2 انداز میں پیش کیا ہے۔ اللہ جب اپنے نیک بندوں کو بشارت دیتے ہیں تو کہتے ہیں فبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا۔ اور ایک انداز اللہ پاک جہنمیوں کو دیتے ہیں فبشرہم بعذاب الیم، کہ انہیں بھی خوشخبری سنائیے، لیکن یہ خوشخبری دردناک عذاب کی ہوتی، خوفناک عذاب کی ہوتی۔ جو خوشخبری سناتا ہے اس کو تحفہ دینا جائز ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے تو تحفے اور تحائف کا جو تبادلہ ہوتا ہے وہ رسمی طور پر ہوتا ہے،
کبھی شادی کے موقع پر یا کسی رسم کے موقع پر، کسی پروگرام کے موقع پر ہم جو آپس میں تحفے اور تحائف آپس میں دیتے ہیں، یہ تحفے اور تحائف کی روح کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ایک بس رسم کے طور پر ہم دیتے ہیں کہ وہ دے رہے ہیں ہم بھی دے رہے ہیں۔ بلکہ رواج تو اتنا بڑھ چکا ہے کہ نہ لے جانے کو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اپنی ناک کا مسئلہ ہے۔ کسی پروگرام میں، کسی تقریب میں، شادی بیاہ میں تحفے نہ لے جانے کو لوگ اپنی ناک کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اگر تحفے نہ لے جائیں تو لوگ کیا کہیں۔ اور پھر یہ کہ اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری پروگرام میں کس درجے کا تحفہ دیا تھا، کس کوالٹی کا تحفہ دیا تھا، پھر اسی درجے اور اسی کوالٹی کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ان تحفوں کے دینے پر اللہ پاک کوئی اجر عطا نہیں کریں، اس لیے کہ اس میں تو نیت کا فطور ہے۔ ایک تو اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ ناک کا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ کوالٹی اور اس کی سطح کو دیکھ کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح ہمیں تحفہ دیا تھا، تو اس پر کوئی اجر نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تحفے اور تحائف آپس میں دینے کا جو حکم فرمایا ہے وہ یہ نہیں ہے جو آج کل ہم رسم اور رواج کے موقع پر دیتے ہیں۔ خوشخبری دینے والوں کو تحفہ دینا چاہیے۔ دیکھیں امام حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام کچھ دنوں تک ان سے بات چیت چھوڑ دی، صحابہ نے بھی بات چیت چھوڑ دی۔ پھر چند دن گزرے کہ کسی آدمی نے انہیں آ کر خبر دی کہ اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول کی، تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ جو خوشخبری دینے آیا تھا اس کو انہوں نے اپنا ایک جوڑا ہدیے میں دے دیا، تحفے میں دے دیا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کہ انہیں کوڑے لگنے والے تھے، تو امام شافعی کے خواہ میں نبی علیہ السلام نے زیارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنے والے ہیں اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے، تو امام شافعی نے فوراً یہ خبر امام احمد بن حنبل کو ایک بندے کے ذریعے سے پہنچائی۔ امام احمد بن حنبل نے جو یہ خبر سنی تو اس خبر لانے والے کو آپ نے اپنا ایک جوڑ ہدیے میں دے دیا۔ تو جو بندہ خوشخبری دیتا ہے اس کو تحفہ دینا جائز ہے۔ اب دیکھیں جب انہوں نے اس آدمی نے اپنے دوستوں کو طلب کیا اور کہا کہ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہمیں نوجوان ایک خوبصورت معصوم بچہ ہمیں ملا ہے، قرآن کہتا ہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی پونجی ہے، اس کو ہم چھپا کر رکھتے ہیں، قافلے والوں کو بتانا نہیں ہے، اگر قافلے والوں کو پتہ چل جائے تو پھر وہ سب اس میں شریک ہو جائیں گے، اس سرمایے میں سب شریک ہو جائیں گے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ قافلے والوں کو اس کی کوئی خبر نہ ہو۔ اب انہوں نے یہ طے کیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائی کنویں پر نظر بنائے ہوئے تھے، وہ اس پر نظر رکھتے تھے کہ کوئی قافلہ آئے اور یوسف کو لے کر چلا جائے۔ جب کسی دن وہ کنویں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یوسف کنویں میں نہیں ہے، تو انہیں اندازہ ہوا کہ کسی قافلے نے انہیں لے لیا ہے۔ اب وہ قافلے کو تلاش کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے، پھر پتہ چلا کہ ایک قافلے کے پاس ایک معصوم اور حسین اور خوبصورت بچہ ہے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پہنچے اور قافلے والوں سے کہا کہ ایک غلام ہمارا آپ کے پاس آیا ہے۔ لیکن بھائیوں نے بھائی بھی نہیں کہا کہ غلام آیا ہے اور ہم اس کے مالک ہیں، لہٰذا اس غلام کو ہمیں دے دو۔ اب بھائیوں کا ارادہ تو یہ نہیں تھا کہ وہ یوسف کو لے لیں، ان کا ارادہ کوئی اور تھا۔ اب یہ لوگ قافلے والے پریشان ہو گئے، وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ تو بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے، اور سب تاجر تھے، انہیں پتہ تھا کہ اس کی قیمت کیا لگے گی، تو انہوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ ہم کسی طرح ان بھائیوں کو منائیں کہ اس غلام کو ہمیں فروخت کر دیں، بیچ دیں۔ تو قافلے والوں نے بھائیوں سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس غلام کو ہمیں فروخت کر دیں۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بس چند کھوٹے سکوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ اب قافلے والے تو جھوم اٹھے، انہیں پتا تھا کہ
یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ وہ تو خوشی سے جھومنے لگے اور فٹافٹ انہوں نے بس چند کھوٹے سکے بھائیوں کو دے دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اب یہاں دیکھیے قرآن مجید ایک چیز ہمیں یہاں سمجھانا چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، کتنے حسین اور جمیل تھے، لیکن چند کھوٹے سکوں میں انہیں خریدا گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک حسن ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس چند کھوٹے سکوں کے برابر۔ جس حسن کے پیچھے انسان مارا مارا پھرتا ہے، اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک حسن ظاہر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ انسان اس حسن کے پیچھے پڑھ کر اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے، جبکہ اس حسن ظاہر کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے چند کھوٹے سکوں کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حبشی ہیں، سیاہ ہیں، کالے ہیں، موٹی موٹی آنکھیں ہیں اور ہونٹ موٹے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام ہے کہ معراج کی شب جب نبی علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں تو نبی علیہ السلام نے جنت میں حضرت بلال حبشی کی قدموں کی آواز سنی۔ وہ چل تو دنیا میں رہے لیکن مقام اتنا بلند کہ جنت میں ان کے چلنے کی آواز آ رہی۔ تو بھائیوں نے چند کھوٹے سکوں پر انہیں فروخت کر دیا۔ اب قافلے والے جھومتے اور خوش ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور یہ مصر پہنچ گئے۔ مصر میں ایک بہت بڑی منڈی لگتی تھی، بہت بڑا بازار، اور وہاں مختلف قسم کی چیزیں فروخت کی جاتی تھیں۔ تو ایک جگہ تھی جہاں صرف باندی اور غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں رکھ دیا گیا۔ جو ہی رکھ دیا گیا تو سارے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کھینچتے چلے آ رہے تھے۔ ایک تو حسن تھا، خوبصورتی تھی، اور اللہ پاک نے ایسی کشش حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر رکھی تھی کہ لوگ جوق در جوق کھینچتے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آ رہے، اور خریدار بھی شروع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں لوگ ہیرے، جواہرات اور طرح طرح کی قیمتی چیزیں ان کے مقابلے میں رکھنے لگے تاکہ ہم ان کے بدلے اس معصوم سے بچے کو خریدیں۔ آپ نظر لگائیں کہ ہیرے اور جواہرات یہ کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ کوئی ہیرا لاکھوں کا ہوتا ہے، کروڑوں کا ہوتا ہے۔ ہندوستان کا جو ایک ہیرا تھا کوہ نور، جو یہاں سے اسے لے جایا گیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس بادشاہ کے محل میں یہ ہیرا تھا اس محل میں چراغ نہیں جلایا کرتے، اس لیے کہ اس ہیرے کی اتنی روشنی تھی کہ سارا محل اس سے روشن ہو جایا کرتا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں ایسے قیمتی قیمتی ہیرے رکھے جا رہے تھے اور خریدار بھی آ رہے تھے۔ تو انہی خریدار میں عزیز مصر کا بادشاہ، پرائم منسٹر عزیز مصر اس کا لقب تھا۔ جیسے ہمارے ہاں بادشاہ کو راجا کہتے ہیں، اسی طرح روم کے بادشاہ کو قیصر روم کہتے ہیں۔ اسی طرح مصر میں ایک دور گزرا ہے کہ وہاں کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ ایک فرعون تو ہمارے یہاں مشہور ہے، لیکن ایک ٹرم تھی، ایک اصطلاح تھی کہ وہاں کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ پھر ایک دور مصر کا ایسا آیا کہ وہاں کے ہر بادشاہ کو عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ تو جس دور میں یہ بادشاہ تھا تو اسے عزیز مصر سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن اس کا اصل نام تھا قطفیر یا اطفیر اس کا نام تھا۔ تو اس نے بہت بھاری قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور جب وہ محل لے کر آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اکرمی مثواہ، کہ اس معصوم بچے کا خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اسے کوئی تکلیف نہ دینا، اس کا بہت خیال رکھنا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک وہ بچہ جو کنویں میں ڈالا گیا، خوف میں مبتلا تھا، بھوک اور پیاس سے پریشان تھا، بھائیوں نے انہیں ستایا، قافلے والوں نے انہیں غلام کے طور پر خریدا، بازار میں ان کی بولی لگی، نیلامی لگی، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اللہ پاک
مصر کے بادشاہ کے محل میں اللہ پاک اب ان کو رکھ رہے ہیں، اور مصر کا بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اکرم مثوا، کہ اس بچے کا خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھیں نظر کا فرق ہوتا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو پالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ پاک نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے محل میں پالا اور بڑا کیا، لیکن عزیز مصر کی بیوی فتنے کا شکار ہو گئی۔ کیوں؟ نظر کا فرق ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کس نظر سے دیکھا؟ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذ ولدا، کہ انہوں نے اس نظر سے دیکھا کہ ہمیں یا تو اس بچے سے فائدہ ہوگا یا تو میں اس کو اپنے اولاد بناؤں، اور عزیز مصر نے بھی اسی نظر سے دیکھا کہ ہمیں اس بچے سے بہت فائدہ ملے گا یا پھر ہم اس بچے کو اپنی اولاد بنائیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پاک تھی تو انہیں ایمان نصیب ہوا، اور زلیخا کی نظر چونکہ گندی تھی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بس ایک عام انسان کی طرح دیکھتی تھیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ نظر یا تو انسان کے اندر حیا پیدا کرتی ہے یا نظر انسان کے اندر بے حیائی پیدا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ عورتیں باہر کھڑی ہوں اور سب غیر محرم ہوں، آدمی اگر ان پر ہوس کی نظر ڈالتا ہے تو پھر دل میں غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں، غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہی نظر آدمی اپنے گھر میں ہے، وہاں ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، وہاں اس کے دل میں کوئی غلط جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ کیوں؟ یہاں نظر کا صحیح استعمال کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ تم اگر اپنی نظر کو پاک رکھو گے، نظروں کی حفاظت کرو گے، تم بہت بڑے بڑے فتنوں سے بچو گے۔ اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اس طرح ہم نے یوسف کو مصر کے شاہی دربار میں، شاہی محل میں انہیں ٹھکانہ دے دیا، کنویں سے اللہ نے نکالا اور محل میں پہنچا دیا۔ اللہ کہتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے ہر کاموں پر قدرت رکھتے ہیں، اس کام کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس کام کو پورا کرتے ہیں، اس کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا چاہا، یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس نیت سے کیا تھا کہ باپ کی محبت یوسف کے سلسلے میں ختم ہو جائے، لیکن ہوا کیا کہ دن بدن حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے سینے میں بڑھتی رہی۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے محل میں پہنچا دیا، واللہ غالب علی امرہ۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر فروخت کر دیا، اور اللہ نے اس مصر کا شہنشاہ اور تخت و تاج کا مالک اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہر کاموں پر قابو رکھتا ہوں، کنٹرول رکھتا ہوں۔ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ محل میں کیا ہوا، پھر وہاں کیسے کیسے آزمائشیں اور امتحانات حضرت یوسف علیہ السلام پر آئے۔ آگے انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.